اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. آج میں آپ سے بہت عجیب اور بہت ہی کوئی انٹرسٹنگ بات کرنے والا ہوں. انٹرسٹنگ کا مطلب یعنی کہ آپ کو سن کے تھوڑی حیرانی یہ ہوگی کہ یہ بات اب پبلش میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، پہلی بات تو میں یہ کروں، جب سے میں نے چینل بنایا ہے، ٹھیک ہے، جس میں یہ وار اور اینٹیزم یہ ساری چیزیں میں کر رہا ہوں، تو آپ تھوڑا پریشان ہوتے ہوں گے. جنہوں نے بھی وزٹ کیا ہے میری چینل کو تو یہ بولتے ہیں کہ یار یہ کیا منطق چل رہی ہے نا، یہ اپنی دماغ میں گم ہے، یا اس کو خواب ایسے آ رہے ہیں اس کی طرح فلانا، یا اس کو کوئی بول رہا ہے یا اس کو کوئی بتا رہا ہے. اللہ کی قسم، اللہ سے بڑا کوئی رہنما اور اس کے پیغمبر سے بڑا کوئی، جسے کہتے ہیں نا خیال کرنے والا، کہ ہماری پرواہ کرنے والا امت کی کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو جب میں نے چینل بنایا تو اس میں میں نے پہلا جو ویڈیو اپنا ریکارڈ کرایا اس میں میں نے الطاف حسین کے اوپر ایز اے بلیم رکھا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اینٹی کرائسٹ یا جسے ہم کہیں دجال ہے. تو اس وقت تک تو میں بھی شیور نہیں تھا، لیکن میں اتنا تو شیور تھا کہ یار یہ زمانہ ایسا ہے. کیونکہ بچپن سے لے کے جب تک، کیونکہ میں تو بچپن سے الطاف حسین کو دیکھ رہا ہوں اور اس کا اینٹی میں ہمیشہ ہی رہا ہوں. میری بہت سی حرکتیں ایسی ہیں جس کو میں آپ کو بتانا شروع کروں تو آپ بولو گے یار آپ کا اس سے کوئی لفڑا یا پنگا یا کوئی دشمنی ہے اس بندے سے. اب وہ آٹومیٹکلی ہے، نیچرلی ہے، یا مجھے اس کام پہ لگا دیا گیا قدرت نے، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، چینل میں نے بنا لیا. اب چینل بنانے کے بعد جب میں نے الطاف حسین کے خلاف محاذ شروع کیا تو اس سے پہلے بھی لوگ کرتے تھے، لیکن وہ اس ٹرم اور اس نہ کیا کہتے ہیں اس نظریے کی طرح نہیں کرتے تھے کہ میں اس کو نہ پاکستان کا دشمن سمجھ کے اس سے لڑ رہا تھا، نہ میں اس کو مہاجروں کا، سندھیوں کا، اس طرح اس طرح ڈیموکریسی ساری. بس مجھے وہ ایسا لگتا تھا کہ یار یہ ہمیں گمراہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ ہمیں نہ مدید کی طرف بلاتا تھا نہ ہمیں اسلام کی طرف بلاتا تھا. یہ لیڈر، مطلب اگر میں قائد اعظم کو بھی بولوں تو چلو دماغ میں یہ سمجھ میں آتا نا کہ یار پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اپنا ملک بنانا، مسلمان کا ایک کانسیپٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب جب یہ مہاجر کا کانسیپٹ آیا تو یار یہ مہاجر کا کانسیپٹ تو یہی ہے نا کہ مہاجر پھر ہجرت پھر کیلنڈر پھر یہ بہت ساری چیزیں اگر آپ مہاجر سے لے کے ریلیٹڈ دیکھیں تو وہ ان مہاجروں میں نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہو گیا کہ جیسے کہ وہ کافر کو ملے حور و قصور اور مسلمانوں کو صرف وعدہ حور. یہ تو یہ شعروں والی باتیں لگتی ہیں کہ ہاں بھائی مہاجر اچھا لگ رہا، نعرہ لگانا اچھا لگ رہا ہے. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو نماز کے نا فرائض یا اذان کا ادب یا جو بھی ریلیٹڈ کیلنڈر سے مہاجر سے ریلیٹڈ جو بھی باتیں آپ کے ذہن میں آئیں گی، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو پتہ ہوں گی یا آپ کو کوئی ڈالے گا نہیں. آپ نے سنی بہت جگہ ہوں گی کہ مہاجر یوں، مہاجر انصار اور یہ ساری باتیں، یہ جھگڑا وہ جھگڑا. اس کو لے کے تو میں ویسی ٹینشن میں تھا. پھر جب حدیثیں میں بتاتا گیا، اچھا یہ جو ریئیکشن میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جو آپ کو حیرانی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جو مجھے پہلے سے شک تھا اس قوم کے اوپر کہ اس قوم کی نظریں یا جو مجھے جانتا ہے ان کی نظریں مجھ پر ہیں. اب اس کی نظروں کا اندازہ میں صرف یہی بتانے لگا ہوں آپ کو کہ کیونکہ ایک دفعہ چلیں اگر آپ کے ساتھ اتفاق ہوا ہو کہ کوئی آپ کا مہاجر والا ٹاپک ہو یا کوئی محلے والا ٹاپک، یہ تو کامن ٹاپک ہے کہیں بھی سنیں، لیکن جب کوئی یہ بولے کہ بھائی تو تلا تم بیٹھو فلانا اور داؤد سن لے گا، اب داؤد کون، تلا کون. اور یہ الطاف حسین نے لائیو بولا ہے، میں آپ کو سنا بھی سکتا ہوں، اگر آپ پروف مانگے تو میں اس کو چماٹا کرا کے دوبارہ ریکارڈ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا، کہ داؤد کون آ گیا بیچ میں، تلا کون آ گیا بیچ میں، یہ تو کسی کو بھی نہیں معلوم. یہ تو چلو اگر کوئی میرا پڑوسی بولے تلا داؤد یا میرا کوئی جاننے والا بولے تو سمجھ میں بھی ہے. اب الطاف حسین بولے تو یار یہ تو عجیب ہی بات ہوگی نا. یہ تو مجھے حیران کرتے. میں نے کہا یار ٹھیک ہے، الطاف حسین پہ میں نے یہ جو بلیم کیا ہے یہ بالکل ٹھیک ہی لگ رہا ہے، کیونکہ اس نے یہ بات کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، مجھے اتنا بڑا مدعا بنانے کی اس کو ضرورت ہی کیا تھی جب یہ ساری دماغی خرافات تھی
جو میں کر رہا ہوں، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا نا. یا تو ان لوگوں نے سنی انٹرنیٹ پہ میری باتیں، ٹھیک ہے، لیکن میں انٹرنیٹ پہ تو میں الطاف حسین کے وہ بینڈ کے بعد آیا. اس کا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے کی. پھر ایک دفعہ میں چینل میں تھا، میرے بھائی نے جس کا نام میں تازہ بتا رہا ہوں، تو خیر ایک حدیث آپ میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کا دماغ کلیئر ہو، یہ ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی کہ بھائی وہ مہدی کا بھائی ہوگا اور وہ بھی مہدی بننے کا دعویٰ کرے گا، ان دونوں کے بیچ میں مقابلہ ہوگا، پرندے آئیں گے، درخت آئے گا، یہ ساری چیزیں نا ہو رہی ہوں گی، وہ مدینے میں لڑ رہے ہوں گے دونوں بھائی، کیا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا. اس کو بیاف بنا کے الطاف حسین کو جنہوں نے تھوڑی بہت بھی محبت سے بات کی ہوگی نا، پڑوسی آپس میں بھی سوچا کہ چلو الطاف حسین وہ بھی اینٹی ہو رہا ہے نا میرے، صحیح ہے. اب اس کی دوسری بات یہ کہ میں چینل میں تھا، ٹھیک ہے. ابھی وہاں پہ مجھے ایک ڈرائیور بول رہا ہے، یعنی کہ وہ سارے میرے بھائی کو جانتے تھے کیونکہ میرے بھائی نے مجھے وہاں پہ ہائر کروایا تھا. تو وہ بول رہا ہے کہ یار ہمارے پاس بھی ایک داؤد عبید ہے، میرا نام عبید بھی ہے، ٹھیک ہے. بول رہا ہے کہ ہمارے پاس بھی ایک عبید ہے، وہ دبئی میں. اب مجھے یہ بتاؤ، نہ گھوڑے کی نہ ہتھوڑے کی تمہیں یہ بات کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ تم یہ بولتے کہ تمہارا بھائی ہمارا دوست ہے وہ دبئی میں ہے، یا ہمارا ایک چلو مجھ سے چھپا لیتے کہ بھیا وہ ایک ہمارا ایک ہے کرتا دھرتا جس کا خود کچھ کرتا دھرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے ہمارا دبئی میں. یعنی کہ یہ وہ بات ہو گئی کہ میرے ماموں ہیں امریکہ میں، وہ مجھے کپڑے اس طرح کی بھرم بات نہیں تھی، ہمارا وہ الطاف بیٹھا ہوا لنڈن میں، اس طرح کی باتیں. تو میں نے بولا یار تو مجھے ہی سنا رہا ہے کہ عبید ہمارے پاس بھی ایک عبید ہے. پہلے تو میں نے بولا پہلے تو بھائی کا مسئلہ تھا کہ میں خود ایک بھائی ہوں، تو میں نے کہا الطاف بھائی کیوں، اب عبید ہے تو ایک اور عبید ہے. پھر ایک اور انٹرسٹنگ بات، یہ اسی واقعہ سنانے کا مقصد یہ نہیں کہ میں آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے نا دل میں اور پتہ نہیں کہاں کا کیا کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا. مجھے لے کے اب یہ مدعا ہو گیا انٹرنیشنل، ان لوگوں کو ٹینشن بھی نہیں ہے لیکن مجھے بھی ٹینشن نہیں ہے. دوسری بات یہ، میں اپنے دوست کے اپارٹمنٹ، میرے برابر والا اپارٹمنٹ ہے، ظاہر سی بات ہے وہ بھی میری فیملی کو جانتے ہیں، برابر والا اپارٹمنٹ ہے. وہاں میں گھسا تو وہ انٹر ہوا میں گیٹ کے اندر، تو وہاں سے آواز آ رہی ہے ایک لیڈیز کی کہ یار اگر آپ کا یہ اپنی کسی کو بول رہی ہے گھر کے اندر اتنا چلا کے کہ میں باہر سن رہا ہوں، بول رہی ہے کہ یار یہ مسئلہ ہو گیا تھا تو حضرت عیسیٰ کو بلا لیتے. اب اس کو پتہ، جب اس نے یہ جملہ ادا کیا نا کہ حضرت عیسیٰ کو بلا لیتے، تو میں سن لیا میں نے یہ. اب واللہ عالم اس نے سنا نہیں سنا، کیونکہ بھائی میری تو ساری باتیں پبلش ہیں. اس نے چپ ہو گئی. پھر وہ حضرت عیسیٰ بھی سائڈ میں ہو گئے، مسئلے بھی سائڈ میں ہو گئے. پھر ان کی نا داد رسی کرنے کوئی نہیں آیا، وہ دبئی میں ہو یہاں کوئی نہیں آیا، ٹھیک ہے نا. اب یہ تین باتیں ہو گئیں، ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بار بار میں اس لیے یاد دلا رہا ہوں کہ یہ جو چل رہی نا عوام کے پیچھے، جو کہ ہمارا بھی یہ نہیں کہ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے، نام خدا رکھ دیا اور ایک نے مورتی بنا لی، ایک نے بیٹا بنا لیا، ایک نے فلانا بنا لیا، معاذ اللہ. پھر میرے دوست جو چرسی پارٹی ہو تھوڑے اچھے بھی ہوں تو وہ یہ اب میرے بھائی کے دیوانے ہوئے ہیں، اپنے باپ کے دیوانے نہیں ہیں، اپنے کسی کے دیوانے نہیں ہیں، میرے بھائی کے دیوانے ہوئے ہیں. اور بولیں اپنے یعنی کہ بھرم ایسے مارتے ہیں کہ مجھے میرے جو سپورٹ ہے مجھے میری بھائی کے، اللہ عالم اللہ کا شکر ہے میں نے آج تک کسی پھڈے میں بلکہ اسی نے مجھے بلایا ہو تو بلایا ہو. خیر یہ تو میرا بھائی الطاف اور حدیثہ اور وہ اچھا یہ سارے ریلیٹڈ جو باتیں کر رہے ہیں نا، یہ جو کہ جو باتیں بتا رہا ہوں کہ فلانا بند میڈیا والے کی الطاف کی، یہ ساروں کا تعلق ایم کیو ایم سے، ٹھیک ہے. ان کا کسی کا بھی تعلق کسی اور جماعت سے نہیں ہے، ان کا سب کا تعلق ایم کیو ایم سے. اب میں آپ کو یہی بتانے لگا ہوں کہ الطاف حسین کے خلاف جانے کے بعد ان لوگوں نے جو اپنا جو خدا گھڑا ہے یا بیٹا گھڑا ہے جو بھی گھڑا ہے، وہ ان لوگوں نے کیا سوچ کے گھڑا ہے یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. باقی حضرت عیسیٰ کی جو بات ہے وہ تو آپ ایک تو بہت ایسی نشانیاں ہیں کہ آپ جسمانی نشانی تو پہلے آپ کی، اگر آپ پہلے جسمانی نشانی دیکھو، ٹھیک ہے. دوسری جو قدرت نے ان کو معجزے بخشے ہیں آواز سنانے کے، جیسے کہ خوشبو ہے یا نظر سے ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس طرف بغیر انٹرنیٹ کیمرے کے کہ کیا چل رہا ہے، یہ ساری باتیں واللہ علم یہ اگر عیسیٰ کے اندر نہیں ہے، اور اگر وہ پروف عیسیٰ نہیں بھی کر سکے تو سمجھو وہ عیسیٰ نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جھگڑا جو ہے نا، اب یہ میرے جو دشمن ہیں نا، یعنی کہ الطاف حسین کے بات بولنے کے بعد جو میرے دشمن ہوئے ہیں وہ سارے نا وہ کسی پارٹی سے نہیں رہے گا، کیونکہ میں نے بہت سارے جماعتوں کو بھی پاکستان کے بہت ساری پارٹیوں کو یہ سنتے سنائے کہ مطلب کوئی اب بہت سارے اگر آپ کسی سے واللہ آپ نے دل سے ہی پوچھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا عبید داؤد کا کیا چکر ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی انہوں نے مذاق میں ہی، یا جسے میں اگر گندے الفاظ میں بولوں کہ بکچودیوں میں ہی ان لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں. اب مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ اگر جو مجھے جو آوازیں آ رہی ہیں نا
اگر یہ آوازیں نہیں آتی کہ عبید دبئی میں ہے اور عیسیٰ مسئلہ حل کر دیں گے اور یہ گاڑی، تو پھر میں تھوڑا سا نا میں سائیکو سمجھ، اب نہ بولے اللہ کا شکر ہے کہ جسے اللہ عزت دینا اسے کوئی ذلت نہیں سکتا۔ اللہ حافظ۔